یہ جو اشکال پیدا ہوا نا، یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو مشرکین کے ہاں یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے، خلط پیدا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اولیاء بھی سفارش کریں گے، تو گویا وہ دنیاوی سفارش جیسی ہوگی، وہ جو ہم نے چوتھا پوائنٹ پڑھا تھا۔ اب اس کی ذرا ہم تفصیل پڑھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم دنیا میں ہم لوگوں کو، بڑے لوگوں تک پہنچنے کے لیے سفارش کرواتے ہیں، تو گویا آخرت میں بھی کوئی ایسا ہی نظام ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہم نے ان واسطوں کو درمیان میں ڈالنا ہے۔ تو یہ جو اشکال ہے نا، یہ ایک بہت بڑا اشکال ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جن سے یہ اشکال ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے فرق ہیں اس دنیاوی میکانزم میں شفاعت کے اور آخرت کے میکانزم میں۔ اس میں سے ہم چند فروق دے لیتے ہیں، 6 7 فرق دے لیتے ہیں جتنے ہمیں موقع ملا، جس سے بات بڑی اچھی طرح واضح ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے لیے بھی، اور آپ آگے پھر سمجھا بھی سکتے ہیں عوام الناس کو کہ یہ جو ہم دنیا میں سفارش کرتے ہیں اس میں، اور وہ جو اللہ کے یہاں سفارش کی جائے گی اس میں کیا فرق ہے، کیوں ہم دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے، کیوں ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں واسطے چاہیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں درمیان میں سفارشی چاہیے۔ وہ فروق یہ، پہلا فرق یہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ دنیا میں جو سفارش کرنے والا ہوتا ہے وہ اس قضیے میں محرک ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے اس کے اندر۔ کیا معنی ہے اس بات کا؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے کہیں نوکری کے لیے اپلائی کیا نا، اور اب آپ کو پتا ہے کہ میرٹ پہ تو آپ آئیں گے، لیکن جو ہے نا فلاں اور فلاں جو ہے نا پیسہ دے کے وہ آگے نکل جائے گا۔ اب آپ کسی بڑے افسر کو کہہ دیتے ہیں یار آپ میری یہ سفارش کر دیں کہ مجھے ہی جو ہے نا وہ قبول کیا جائے۔ اب یہ جو افسر صاحب ہیں، کیا ان کا اس قضیے میں عمل دخل ہے کہ نہیں؟ ان کا اثر ہے نا اس کے اندر، یعنی اگر افسر بات کرے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، افسر نہیں بات کرے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں جو شافع ہوتا ہے نا سفارش کرنے والا، اس کا اس سارے سینیریوں میں اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ اس میں پڑتا ہے تو معاملہ حل ہوتا ہے، نہیں پڑتا تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن کیا کوئی بندہ جس کی عقل کام کرتی ہو وہ اللہ کے بارے میں گمان کر سکتا ہے کہ اللہ کے معاملے میں اگر حضرت صاحب پڑھیں گے تو مسئلہ میرا حل ہوگا، حضرت صاحب نہیں پڑھیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، پہلا فرق کیا ہے کہ قیامت والے دن جو سفارش کی جائے گی اس میں شافع کا اپنا کوئی اثر نہیں ہوگا معاملے میں، اللہ پہلے سے فیصلہ کر چکے ہوں گے معافی کا، وہ ایک تکریم ہوگی صرف۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر جو ہے نا میرا کوئی نیک دوست ہے، کوئی شہید ہے، وہ میری بات کرے گا ہی تو میری بات بنے گی، ورنہ تو میں عذاب میں پڑا رہوں گا، یعنی میں جنت میں پڑا رہوں گا، کوئی چھڑانے آ ہی نہیں رہا، کوئی چھڑانے آئے گا تو میری جان بخشی ہوگی، ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے، رحمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کر دینی، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سفارش کروا دی جائے گی۔ تو پہلا فرق یہ دنیا میں جو شافع ہوتا ہے نا اس کا اس قضیے میں عمل دخل ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، ذاتی اثر، اور آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آخرت میں شافع کا اپنا کوئی اثر نہیں ہے، وہ صرف ایک آپ کہہ لیں اظہار ہے اس کی تکریم کا۔ دوسری بات کیا ہے کہ دنیا میں جب سفارش کی جاتی ہے تو جو سفارش کرنے والا ہوتا ہے وہ جس کے ہاں سفارش کر رہا ہے اس کے علم میں کوئی اضافہ کرتا ہے، اس کو کسی بات کی وضاحت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے علم میں کوئی بات آتی ہے، اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، یا جو بات اس کو سینیریو پہلے نہیں پتا تھا اسے غلط معلومات اس کی اصلاح ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ مجرم پکڑا گیا نا، اب وہ ناحق پکڑا گیا، جیل میں چلا گیا، اب آپ قاضی کے پاس اس کی سفارش کرنے کے لیے گئے، آپ جا کے بتاتے ہیں وہ بندہ تو نیک ہے، اس نے ایسا نہیں کیا تھا، ایسے اور ایسے ہوا تھا۔ قاضی کے علم میں نئی باتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ یعنی آپ کے بتانے سے، سفارش کرنے سے قاضی جو ہے بہت ساری باتیں اس کو نہیں پتا تھی، وہ جانے گا اچھا ایسے ہوا تھا، آپ اس کی گواہی دیتے ہیں واقعتا یہ نیک آدمی، اس نے واقعی جرم نہیں کیا، اللہ موقع پر یہ اس کے ساتھ نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا میں جب بھی شفاعت کی جاتی ہے نا تو سفارش کرنے والا جس ہستی کے پاس جا کے سفارش کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا یعنی اس کے علم میں کوئی اضافہ کر رہا ہوتا ہے، یا اس کی کوئی ریکارڈ کی درستی کر رہا ہوتا ہے، کوئی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، گویا جس کے یہاں سفارش کی جا رہی ہوتی ہے نا اس کے یعنی کوئی نقص ہوتا ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے وہ یعنی ضرورت ہوتی ہے اس کو کسی سفارشی کی۔ کیا اللہ کے ہاں ایسا ہے؟ یعنی انسان اگر سوچے غور و فکر کرے کہ جو آخرت میں سفارش کی جانی ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا فرشتے یا نیک لوگ معاذ اللہ اللہ کی کوئی اصلاح کریں گے؟ معاذ اللہ اللہ کو بتائیں گے کہ اللہ جی آپ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ بندہ تو صحیح تھا، آپ نے اس کو غلط پکڑ لیا، اس کے تو اتنی نیکیاں بنتی ہیں، والعیاذ باللہ، ایسا نہیں نہ ہو سکتا؟ کتنی بڑی یعنی کتنا واضح فرق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یعنی قیاس کر لیں دنیاوی سفارش کا آخر کی سفارش پر؟ ٹھیک ہے، دنیا میں جب سفارش کی جاتی ہے تو جو جس کے یہاں سفارش کی جاتی ہے اس کا بھلا ہو رہا ہوتا ہے، اس کو بھی اپنی معلومات میں، اپنے ریکارڈ میں دوسری کا موقع مل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ریکارڈ تو دوسری درست ہے، اس میں سفارش کرنے والے نے تو کوئی اثر ڈالنا نہیں ہے۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ تیسرا فرق کیا ہے کہ دنیا میں جب سفارش کی جاتی ہے نا تو جو بندہ سفارش کرتا ہے اور جس بندے کے یہاں سفارش ہوتی ہے دونوں کا عمل دخل ہوتا ہے، یعنی جو شخص ہے نا وہ دونوں کے ذریعے احسان ہوتا ہے۔ یعنی میرا کوئی معاملہ پھنسا ہوا نا تو میں نے حضرت صاحب کا میرا معاملہ حل کروا دیں فلاں کی سے بات کر کے، اب حضرت صاحب جو بات کرنے والے ہیں ان کا بھی مجھ پر احسان ہے، یعنی ان کا بھی اس معاملے کے حل کرنے میں کردار ہے، اور جس سے وہ بات کریں گے وہ میرا معاملہ حل کر دے گا، اس کا بھی کردار ہے، دونوں شریک ہیں آپس میں، دونوں اس معاملے میں شریک ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان یہ کہے کہ مجھے جہنم سے بچانے میں اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں اور یہ حضرت صاحب بھی ہیں، دونوں نے مل کے مجھے جہنم سے بچایا، یا اس سے بڑا شرک ممکن ہے؟ یعنی انسان اگر غور و فکر کرے کہ اگر شفاعت جیسے دنیا میں ہوتی ہے اس میں دونوں شریک ہوتے ہیں نا، اجر میں اور کریڈٹ میں، کہ یار آپ نے میری بات آگے کی، آپ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اور انہوں نے بات سن لی، ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے آرڈر جاری کر دیا۔ کیا آخرت میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔
یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہو جائے معافی تلافی میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا بڑا فرق ہے۔ چوتھا فرق کیا ہے؟ اس بات کو سمجھیں کہ دنیا میں جب کوئی شخص سفارش قبول کرتا ہے نا، اس کے پاس کوئی سفارشی بن کر آتا ہے، تو وہ دو ہی وجہ سے سفارش قبول کرتا ہے۔ ایک ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جو شفاعت ہوتی ہے وجاہت کی وجہ سے، کہ وہ کوئی بہت بڑا آدمی، کوئی بڑا صاحب منصب آدمی، اس کا ڈر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اسکول کے پرنسپل کے پاس آپ کا معاملہ چلا گیا، نمبر شمبر جو ہے نا آپ کی کم ہے، اور آپ جو ہے نا وہ سفارش ڈلواتے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے، بطور مثال وزیر اعلیٰ سے۔ اب وزیر اعلیٰ اس کو کال کرے گا تو ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے اس کی بات مان لے گا کہ میری نوکری جائے گی۔ ایک تو سفارش کی یہ صورت ہوتی ہے کہ جو سفارش کر رہا ہو کوئی اس سے بھی بڑا آدمی ہے نا، اس کا ڈر ہے، اس کا خوف ہے، وہ بڑا منصب والا آدمی ہے، بڑے قوت والا آدمی ہے، تو یہ بندہ اس کے ڈر کی وجہ سے بات مان لیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کے بندے کا میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ یا دوسری وجہ ہوتی ہے کہ جسے کہتے ہیں شفاعت محبت، کہ کوئی بندہ اس کی سفارش قبول کر لیتا ہے کہ یار اس کا محبت بہت کرتا ہے، اس کی عزت بہت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کی بات ٹال ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر بیوی ہے مثال کے طور پہ، بچہ ہے، قریبی رشتے دار ہے، میری والدہ ہے، یار اب اس بندے کی جو سفارش ہے نا وہ میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ کرنی ہے، تو والدہ کی بات میں ٹال نہیں سکتا، میرے فلاں استاد کہہ رہے ہیں، اس عزت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے اس کی بات نہیں ٹالتے۔ یہ دو ہی وجوہات ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر غور کریں گے سفارش کے مسئلے پر، تو دنیا میں جو سفارش قبول کرتا ہے نا انسان کسی شخص کے حق میں، تو وہ یا تو اس لیے قبول کرتا ہے کہ سفارش کرنے والا اس سے ڈر رہا ہوتا ہے، بڑا تگڑا آدمی، یا اس لیے قبول کرتا ہے کہ وہ اس سے محبت ہی بہت ہے، اس کو اس کی بات ٹالنا یعنی پسند ہی نہیں۔ اب آپ یہ سوچیں اللہ کے بارے میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ کسی کی سفارش اس سے قبول کریں گے کہ اللہ کو کوئی ڈر ہے کہ میں نے اس پیر کی بات نہ مانی تو ایسے اور ویسے ہو جائے گا؟ کیا اس سے کبھی شرک ہو سکتا ہے؟ یا کیا اللہ تعالیٰ کسی کی سفارشی کی بات اس لیے مانیں گے کہ اللہ اس کی بات ٹال ہی نہیں سکتے؟ ٹھیک ہے، اس کے عزت و وقار اور محبت کا یہ تقاضا ہے، معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو گیا اس کے سامنے، تو یہ تو ہم نے پھر اللہ کو پہچانا ہی نہیں نا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات نقص تو ہے ہی نہیں، سب صفات کمال ہیں۔ نہ اللہ کسی کے معاذ اللہ خوف کی وجہ سے کوئی مجبوری ہے اللہ کو، نہ اللہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کو کیوں وسیلے واسطے نہیں چاہیے، کہ کوئی اللہ پہ دوڑ ڈالنے والا نہیں ہے، کہ کوئی دھمکی لگانے والا ہو، کوئی یہ کرنے والا ہو، اور نہ ہی کوئی اپنی محبت سے اپنے تعلق سے اللہ کو مجبور کرنے والا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، پوری کائنات مل کے کفر کر دے اللہ کوئی پرواہ نہیں، اللہ کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، اللہ المستعان۔ چوتھی بات یہ ہو گئی۔ پانچویں بات کیا ہے؟ یہ میں بات تفصیل سے اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ عوام الناس کو نہ سمجھانے کے لیے یہ آپ کو یہ عقلی باتیں یاد چاہیے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کا بڑا اشکال ہوتا ہے اس مسئلے میں، بڑا اشتباہ ہوتا ہے، تو ان کو نا یہ فرق اچھی طرح بتا دیں، سمجھا دیں کہ دیکھو اللہ کے حق میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں درمیان میں وسیلہ چاہیے، سفارشی چاہیے، تو اللہ کے لیے کیوں نہیں چاہیے؟ انہیں وجوہات کی وجہ سے۔ پانچویں بات کیا ہے کہ دنیا میں جب ہم سفارش کرواتے ہیں نا، تو ہمارا اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ اس بندے پر جو ہماری سفارش کر رہا ہے، یا وہ جس کے یہاں سفارش لے کر گیا اس پر ہوتا ہے۔ ظاہری بات یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارا اعتماد اس پر ہوتا ہے جس کو ہم نے کہا کہ آپ ہماری سفارش کر دیں۔ ٹھیک ہے، میرا معاملہ کہیں پھنسا ہوا تھا، میں نے کسی اعلیٰ افسر سے کہا یار آپ میرا معاملہ حل کروا دیں، اب میرا اعتماد زیادہ تر اس پر ہوتا ہے نا سفارش کرنے والا ہے، یار میں نے اس کو کہہ دیا بڑا آدمی، اب بات میری انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے باب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اعتماد جو ہے وہ ہمارے تو بیڑی پار کرنے والے تو اللہ کے رسول ہیں اور فرشتے ہیں، اللہ پر ہمارا اعتماد نہیں؟ کتنی بھیانک بات ہے، یہ تو شرک ہے۔ ہمارا سارا اعتماد ہے ہی اللہ پر، اللہ کی مغفرت کی امید ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو وسیلہ ہے ایک سفارش۔ ٹھیک ہے، تو دنیا میں ہمارا اعتماد وہ سفارش کرنے والے پر ہوتا ہے، لیکن آخرت میں الشفاعت عند اللہ کے مسئلے میں ہمارا اعتماد وہ اللہ پر ہونا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا اعتماد وہ کسی اور ہستی پر نہیں ہو سکتا۔ اور چھٹی بات کیا ہے کہ دنیا میں جو سفارش ہوتی ہے اس میں اجازت کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں کہیں یار صرف اس کی سفارش کرنی ہے جس کی میں اجازت دوں گا، بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے برخلاف بھی سفارش قبول کر لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، ایک یعنی وزیر اعظم کی سفارش ہے نا مثال کے طور پہ، اب آپ کہیں یار اس وزیر اعظم نے مجھ سے اجازت ہی نہیں لی، یہ کیوں سفارش کر رہے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، وہ آپ سے بڑا ہے۔ لیکن آخرت میں کیا قاعدہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، آخرت کی سفارش میں یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے اجازت لینی، لیکن دنیا میں یہ قاعدہ نہیں۔ آپ اگر ایک معمولی سے افسر ہیں تو کوئی بھی آپ سے بڑا افسر وہاں پر زور ڈالے گا آ کے آپ کی مرضی کے برخلاف۔ اور اسی طرح ساتویں اور آخری بات آپ کہہ لیں، اس کے بعد یہ بات ہم ختم کرتے ہیں، کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ رضا لازمی ہے، جس بندے کی سفارش کرنی ہے اس سے راضی ہونا بھی لازمی نہیں ہوتا۔ بہت سی دفعہ بندہ میرا دشمن ہوتا ہے، یا بندہ آپ کہہ لیں میں اس کو جانتے ہی نہیں ہوں سرے سے، لیکن ایک ایسا تعلق والے نے مجھے کہا ہے کہ میں نے اس کا معاملہ حل کرنا ہے تو میں کر دیتا ہوں۔ میرا اس بندے سے یہ کہتے ہیں نا نواب ہے، نہ کوئی تعلق ہے نہ واسطہ ہے، یا بسا اوقات میں جانتا ہوں اور میں اس کو ناپسند کرتا ہوتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ میرا دشمن ہے یا مجھے نفرت ہے اسے، لیکن فلاں بندے کے کہنے پہ میں اس کا مسئلہ حل کر رہا ہوں بس۔ کیا اللہ کے یہاں ایسے ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایک بندے سے بڑی نفرت تھی اور وہ اللہ کا صریح دشمن تھا اور اللہ تو معاف کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بس پھر پیر صاحب کہنے پہ جو ہے نا اللہ نے معاف کر دیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو آخرت میں تو جو مشہور لہو ہے جس کی سفارش ہونی ہے اس کی رضا اللہ کا اس سے راضی ہونا لازمی ہے، دنیا میں یہ بھی نہیں ہوتا۔
ٹھیک ہے، تو یہ اور بھی بہت سارے فروق ہیں، لیکن یہ کافی ہیں انشاءاللہ. یہ ساتھ آپ کہہ لیں ایسی بڑی باتیں ہیں کہ یہ دنیاوی شفاعت میں اور اخروی شفاعت میں یہ فرق اگر آپ بیان کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تمام اشکال ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کہ کیوں ہمیں دنیا میں تو بندے چاہیے ہوتے ہیں اپنے معاملات حل کروانے کے لیے، لیکن آخرت میں ہمیں سفارشی نہیں چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے، بلکہ آخرت میں شفاعت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا ایک اکرام ہوگا نیک لوگوں کے لیے. 4 مسئلے ہو گئے. اچھا، پانچواں مسئلہ جو ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہیں نا، تو اب وہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آنا چاہیے. وہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. پھر سوال یہ بنتا ہے یہاں پر کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم جو درمیان میں یہ وسیلے اور واسطے اور سفارشی جو شفاع ہم بناتے ہیں، وہ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعظیم کرنا چاہ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہستی ہیں اور اللہ کا مقام جو ہے نا وہ اتنا بلند ہے کہ ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو سفارشی بنانا اور پیروں کو اور ولیوں کو درمیان میں لانا یہ اللہ کی تعظیم کا تقاضا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ کیا اللہ تک پہنچنے کے لیے شفاع اور سفارشی ہونا کیا اس میں اللہ کی تعظیم ہے؟ عثمان بھائی کہہ رہے ہیں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تعظیم تو ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں دیکھو، ہم ایک عام بادشاہ تک ہمیں پہنچنا ہوتا ہے تو ہمیں 4 طرح کے تعلق چاہیے. جو اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے، جو آپ کہہ رہے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ، تو اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں تعلق کیوں نہیں چاہیے؟ بھئی عظمت کا تقاضا، تعظیم کا، احترام کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہیں اور پروٹوکول چاہیے. آخر کیوں نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی تعظیم کیوں نہیں ہے؟ انس بھائی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم نہیں دیا. عمیر بھائی کہہ رہے ہیں اللہ کی تعظیم یہ ہے کہ وہ لا شریک ہے کام. آپ سب کی باتیں درست ہیں، لیکن جو پچھلی ہم نے ساری لمبی بات کی وہ 7 باتیں پڑھی ہیں، اس کی روشنی میں بتائیں کہ کیا یہ اللہ کی تعظیم ہے یا اللہ کی بدترین توہین؟ جی عثمان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ اس میں جیسے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ سفارش کا بھی جو ہے نا وہ حق صرف اللہ کے پاس ہے، اور بندوں میں سے بھی صرف اس کے پاس ہے جس کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اجازت دے. ہوں اور پھر بے شمار جگہ پہ قرآن میں بھی جو ہے نا وہ یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بندے سے قریب ہے، بندے کو جو ہے نا وہ چاہیے وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا جو ہے نا وہ طلب کرے. تو ہوں ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ اللہ ہم سے بڑا دور ہے، یا اللہ جو ہے نا وہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، اس کے لیے پہنچنے کے لیے بندوں کی ضرورت ہے، یہ لوگ ہمارے جو ہے نا وہ صفات کریں گے پھر کام ہوگا. تو یہ بات جو ہوں ہے نا وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے. ٹھیک ہے، احسن بارک اللہ فیک. میرے وقت کم ہے، میں جلدی سے بات خود ہی یعنی آپ کہنے خلاصہ آپ کو بیان کر دوں. یہ ساری ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں پچھلی، آپ ان پہ غور کریں، آپ کو بڑی اچھی طرح بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اللہ کی تعظیم نہیں، اللہ کی توہین ہے. کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی دباؤ ڈالنے والے لوگ ہیں، یا اللہ تعالیٰ کسی کی محبت سے مجبور ہو جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ براہ راست ہماری بات سنتے نہیں ہیں، یا کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اللہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں اور وہ اللہ سے کچھ اور کروا دیتے ہیں. یہ جو 7 پوائنٹ ہیں ساری باتیں سے لازم آتی ہیں. آپ ان کے اس پر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات بڑی اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے لیے شفاعہ بنانا، درمیان میں سفارشی بنانا، یہ اللہ کی تعظیم ہے، یہ اللہ کی توہین ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی تعظیم کیا ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ کوئی بھی ہستی وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہو سکے، اللہ پر زور ڈال سکے، اللہ کے خلاف کوئی بات کر سکے. دنیا میں جو سفارشیں ہوتی ہیں یہ یعنی ایک عظیم یعنی بندہ تو بڑا ہوتا ہے لیکن یہ اس کے نفس پر دلالت کرتی ہیں. یہ بات ہے کہ نہیں؟ یعنی جو وزیر اعظم ہے خود پورا نہیں آ سکتا، وہ خود ایک ایک بندے کو جانتا ہے نہیں، تو لوگوں کے ذریعے اس کو کھلوانا پڑتا ہے، وہ واسطوں سے سنتا ہے، تو یہ تو نقص ہے ایک طرح سے. تو کسی بندے کے سفارشی ہونا اور شفاع ہونا یہ کمی کی دلیل ہوتے ہیں، یہ کمال کی دلیل نہیں ہوتے. اللہ کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سفارشی کی حاجت نہیں ہے. اللہ کی تعلیم نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. یہ بات کو سمجھنا چاہیے.